الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، تحاوی شریف کے 14ویں درس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک بلی کے جھوٹے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پاک ہیں۔ اور ان حضرات کی دلیل وہ 5 روایتیں ہیں جن کو حضرت ابو قتادہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما سے مختلف سندوں کے ساتھ نقل کیا گیا۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ، امام زفر، حسن بن زیاد، حسن بصری، سعید بن مسیب، محمد بن سیرین، عبد الرحمن ابن ابی لیلہ وغیرہ اور امام محمد کی جانب سے ان حضرات کی دلیل کے 5 جواب دیے۔ وہ جوابات آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ آج اس جواب پر وارد ہونے والے اشکال اور اس کے جواب کو ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس میں مذکور اشکال اور اس کے جواب پر روشنی ڈالیں گے۔ فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَإِنَّ هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ قد روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين فلم يرفعه، وذكر في ذلك ما حدثنا أبو بكرة قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سؤر الهرة يهراق ويغسل الإناء مرة أو مرتين. قيل له: ليس في هذا ما يجب به فساد حديث قرة، لأن محمد بن سيرين قد كان يفعل هذا في حديث أبي هريرة يوقفها عليه، فإذا سئل عنها هل هي عن النبي صلى الله عليه وسلم رفعها. والدليل على ذلك ما حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة لم يكن يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأغناه ما أعلمهم من ذلك في حديث ابن أبي داود أن يرفع كل حديث يرويه لهم محمد عنه، فثبت بذلك اتصال حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا مع ثبت قرة وضبطه وإتقانه۔
پس اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ ہشام ابن حسان اپنے استاذ محمد ابن سیرین سے اس روایت کو موقوف نقل کر رہے ہیں جو اس طرح ہے: حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثنا ہشام بن حسان عن محمد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال: سؤر الہر یحراق ویغسل الاناء مرۃ او مرتین. تو اس کے جواب میں کہا جائے گا اس حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے حدیث قرہ ابن خالد میں کوئی فساد آ جائے، کیونکہ محمد ابن سیرین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہوئے کبھی ان کو مرفوع نقل کرتے ہیں اور کبھی موقوف۔ جب ان سے سوال کیا جاتا کہ آپ ان کو موقوف نقل کر رہے ہیں تو وہ ان کو مرفوع نقل کرتے۔ اس پر دلیل ابراہیم ابن ابی داود والی روایت ہیں جس میں وہ محمد ابن سیرین کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے کوئی روایت بیان کرتے تو ان سے کہا جاتا کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے؟ تو وہ جواب میں فرماتے کل حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت ابو ہریرہ کی ہر حدیث خواہ میں موقوف نقل کروں یا مرفوع نقل کروں، مرفوع ہی ہے۔ اور حضرت محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو موقوف اس لیے نقل فرماتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیثیں ہی بیان فرمایا کرتے تھے، یعنی یہ روایتیں مرفوع ہی ہوتی تھیں۔ پس محمد ابن سیرین نے جو اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام روایتیں مرفوع ہیں، اس سے بے نیاز کر دیا کہ اس روایت کا موقوف نقل ہونا محل اعتراض نہیں ہے۔ یہ بات ابراہیم ابن ابی داود نے اپنے سند کے ساتھ ابن سیرین سے نقل کی ہے۔ پس اس سے حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت کا اتصال ثابت ہو گیا۔ نیز قرہ ابن خالد کا محدثین میں ضبط، ثبت اور اتقان بھی مشہور و معروف ہے۔ طلبہ عزیز، یہ عبارت جو آپ نے سنی اور جس کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا، ایک اشکال اور اس کے جواب پر مشتمل ہے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ نے یعنی احناف نے کہا حضرت ابو ہریرہ کی روایت متصل السند اور مرفوع ہے۔ تمہارا یہ دعویٰ درست نہیں ہے، اس لیے کہ محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ پر موقوف روایت نقل کرتے ہیں، جیسا کہ محمد بن سیرین کی وہ روایت جو ابھی سور ہرہ سے برتن کو 1 یا 2 مرتبہ دھونے کے سلسلے میں گزری ہے۔ احناف کی طرف سے اس اشکال کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یقیناً محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو موقوف نقل کرتے ہیں، لیکن جب ان سے سوال کیا جاتا کہ کیا حدیث مرفوع ہے تو جواب دیتے وقت آپ مرفوع ذکر کر دیتے۔ چنانچہ اس پر دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ محمد بن سیرین سے لوگوں نے سوال کیا
کہ آپ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو موقوف کیوں نقل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کی تمام روایتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہوا کرتی ہیں، اس لیے مرفوع ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو موقوف نقل کیا کروں تو تم اس کو مرفوع سمجھ لیا کرو۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت پر کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ آگے کی عبارت میں سورہ حرہ کی کراہت کو ثابت کرنے کے لیے احناف کی طرف سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، جسے ہم انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔